الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے مکہ کی زمین سے کوئی چشمہ پانی کا نہ جاری کر دیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا خاص آپ کے لیے کھجوروں انگوروں کا کوئی باغ نہ ہو، پھر اس باغ کے درمیان میں جگہ جگہ بہت سی نہریں جاری نہ ہوں۔ او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نہ گرا دیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر نہ کھڑا کر دیں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو۔ او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِّيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے کوئی کتاب کوئی نوشتہ نہ لا دے کہ ہم اسے پڑھ لیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں محض ایک آدمی ہوں اور پیغمبر ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے چند بیہودہ اعتراضات کا ذکر کیا ہے جو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے۔ ان مطالبوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ جو بیہودہ مطالبات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ مقصد ان مطالبات کا حضور علیہ السلام کو زج کرنا تھا، لاجواب کرنا ہوتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ مکہ کی سرزمین میں پانی کا کوئی چشمہ، پانی کی کوئی نہر جاری نہ کر دیں۔ ہم نبی آپ کو تب مانیں گے کہ جب آپ مکہ کی اس دھرتی میں آپ چشمے بہا دیں، پانی جاری کر دیں، نہریں جاری کر دیں۔ دوسرا اعتراض، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے جو ہے وہ باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور پھر ان باغوں کے درمیان میں بہت ساری نہریں بہتی ہوں پانی کی، جگہ جگہ خلالها تفجیرا، پانی کی نہریں بہتی ہوئی ہوں، تو ایسا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تیسرا اعتراض، او تسقط السماء كما زعمت علینا کسفا، یا جس طرح آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو پھر ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پر گرا دیں، تو تب بھی ہم مان لیں گے کہ آپ نبی ہیں۔ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، پانچواں اعتراض کہ لے آؤ ہمارے سامنے اللہ کو اور فرشتوں کو جو ہمارے روبرو آ کر کھڑے ہو جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، چھٹا مطالبہ ان کا، چھٹا اعتراض کہ آپ کے پاس
گھر ہونا چاہیے سونے اور چاندی سے بنا ہوا، سونے کا گھر ہونا چاہیے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اور او ترقى فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے سیدھے آسمان پر چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم آپ کا آسمان پر چڑھنا اس وقت تک مانیں گے نہیں جب تک وہاں سے آپ اللہ سے لکھوا کر ہمارے لیے کوئی خط، کوئی کتاب، کوئی پیغام لے کر نہ آئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ سارے مطالبات ان مشرکین کی طرف سے تھے جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ان مطالبوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈالنا اور سامنے یہ مطالبے کرنا، یہ ظاہر ہے ان لوگوں کی عداوت، دشمنی، بغض، حسد، کینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی بنا پر تھا، ورنہ وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے سامنے مکہ کی دھرتی پر ان کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے معجزات ظاہر بھی ہوئے جو اللہ نے کیے۔ حضور علیہ السلام کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہوئے تو مشاہدہ ان سب لوگوں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ مشاہدہ بھی ان لوگوں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کافر کی مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھیں، ان کنکریوں نے کلام کیا، کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے دیکھا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ان کے ان مطالبوں سے بڑھ کر، یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ زمین سے پانی بہا دیں، یہ کون سا مشکل ہے، پانی تو زمین سے ہی نکلتا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلتے ہوئے چشمے دیکھے ہیں جو معجزہ ہے، تو پھر بھی وہ یہ مطالبات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبات کا بس ایک ہی جواب دیا، ایک ہی لائن میں، بلکہ آدھی لائن میں ان کے سارے مطالبات کا جواب دے دیا۔ قل، اے پیارے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے، ان کو جواب دے دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میرا رب تمام کمزوریوں سے پاک ہے، میرا رب تمام نقصانوں سے پاک ہے، میرا رب تمام عیوب سے پاک ہے، میرا رب یہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن هل كنت الا بشرا رسولا، میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تم جو مطالبات میرے سامنے رکھ رہے ہو، یہ تو اس کے سامنے رکھو جو خدائی کا دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے خدا بن کے آیا، میں تو رسول ہوں، میں تو ایک آدمی ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر بشر، آدمی، اور رسول، پیغمبر۔ تو پیغمبر کے سامنے تم خدائی مطالبے رکھ دو تو میں نے دعویٰ نہیں کیا خدا ہونے کا۔ اگر تو میں خدا ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کرتا تب تم یہ مطالبے میرے سامنے رکھتے، تو پھر بات تھی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں خدا ہوں یا خدائی اختیارات میرے پاس ہیں، میں مختار کل ہوں۔ کبھی میں نے نہیں یہ کہا کہ یہ زمین آسمان کا نظام میں چلا رہا ہوں، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دریا میرے اشارے پر بہہ رہے ہیں، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ باغات میں اگا رہا ہوں۔ اگر میں اس طرح کا دعویٰ کروں تو پھر تو تم مطالبات کرو، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان ربی، میرا رب تو پاک ہے، وہ ایسا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن هل كنت الا بشرا رسولا، میں محض ایک آدمی ہوں اور پیغمبر ہوں، ایک انسان ہوں اور پیغمبر ہوں۔ میرا یہ منصب نہیں کہ میں خدائی اختیارات کا مالک بن جاؤں۔ میرا بھیجے جانے کا مقصد تمہاری اصلاح ہے، تمہاری تربیت ہے، تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، تم سے کفر کے غلط عقیدے کو چھڑوانا ہے، تمہیں شرک سے باز رکھنا ہے، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ میرا تو فرض یہی ہے۔ اب تم جو یہ مطالبات کر رہے ہو، یہ تو مطالبات ایسے ہیں گویا تم یہ سمجھتے ہو میں نے خدائی کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ هل كنت، نہیں ہوں میں، الا مگر، بشرن،
انسان آدمی، رسولا رسول۔ یہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور ارشاد کون سا؟ جو اللہ نے جبریل امین کو دے کر بھیجا کہ آپ ان کو یہ جواب دیجئے، میں بشر ہوں اور رسول ہوں۔ تو اس سے بعض لوگوں کا وہ اعتراض جو کہتے ہیں نبی نور، نبی نور، نبی نور، نور من نور اللہ، اس سے اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کمی نہیں ہے بلکہ کمال ہے۔ نور اگر مانے تو تب تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننا، انسان ماننا، آدمی ماننا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے، اور فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، روزانہ زمین پہ آتے ہیں، اور ان کے آنے جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی وقت نہیں لگتا، پلک جھپکتے ہی وہ آسمان پہ اور پلک جھپکتے ہی وہ زمین پہ۔ ابھی اس وقت صبح کی نماز میں فرشتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، رات والے فرشتے اوپر جا رہے ہیں اور دن والے فرشتے نیچے آ رہے ہیں، اور روزانہ ہی ایسے جاتے ہیں۔ اور انسان کا جو ہر عمل ہے وہ عمل کرتے ہی فرشتے لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ انسان کتنے اعمال کرتا ہے دن، کتنی نیکیاں یہ کرتا ہے؟ ایک تو وہ فرشتے لکھتے ہیں، دوسرا قرآن کہتا ہے الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ جو کلمہ طیب ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، جو اچھی بات نکالتے ہیں، تو فرشتے لے کر اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ کتنی کائنات ہے، کتنی مخلوقات ہے، اور کتنے لوگ نیکی کے کلمات زبان سے نکالتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو فرشتہ ہر عمل کو لے کر اوپر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے۔ تو فرشتوں کا آسمانوں پہ آنا جانا کوئی کمال نہیں ہے، ان کا تو کام یہی ہے۔ ہم یہ کہیں جی دیکھو مچھلی پانی کے اندر ہے تو اس کا کمال ہے، اس کا دم نہیں گھٹتا ہے، ہم تو ایک منٹ بھی پانی میں نہیں رہ سکتے، دم گھٹ جائے۔ بھائی وہ مچھلی کا کمال نہیں ہے، بلکہ مچھلی کو پیدا ہی پانی کے لیے کیا ہے، اس کی حیات ہی پانی ہے۔ وہ باہر نکلے گی تو مر جائے گی، اس کا دم گھٹ جائے گا۔ کمال مچھلی کا نہیں ہے کہ وہ پانی کے اندر رہتی ہے، کیونکہ اسے بنایا ہی پانی کے لیے کیا گیا ہے۔ اور جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، وہ آسمان پہ آتے جاتے ہیں، ان کا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، اوپر پہنچ جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں۔ فرشتے ہو کر، نور ہو کر آسمان پہ جانا آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہو کہ جب ایک انسان جو نہ اڑ سکتا ہے، نہ خلا میں رہ سکتا ہے، جب ایک انسان یہاں زمین سے اٹھ کر عرش معلیٰ تک پہنچ جائے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا جائے، پھر واپس بھی آ جائے، تو کمال تب بنتا ہے، ورنہ کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، پرندوں کا کمال نہیں سمجھا جاتا، وہ اڑتے ہیں، ان کو اللہ نے پر دیے۔ اور کوئی انسان اگر اڑنا لگ جائے تو کہتے ہیں یار کمال ہے، یہ اڑ رہا ہے۔ تو حل کنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں ایک بشر اور رسول۔ تم نے یہ جتنے بھی مطالبات کیے، ان کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کبھی کہ تم ایمان لاؤ، میں تمہارے لیے مکہ کی زمین کو سرسبز و شاداب کر دوں گا، یہاں کھجوروں کے باغ اگا دوں گا، یہاں اناروں کے باغات میں اگا دوں گا، یا جو ہے وہ میں تمہارے لیے یہاں پر نہریں جاری کر دوں گا۔ کبھی نہیں کہا میں نے۔ جب میں نے کہا نہیں تو پھر مجھ سے ایسے مطالبات کیوں کرتے ہو؟ حل کنت الا بشرا رسولا، میں ہوں ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر۔ آگے پھر مزید اس پر 2-3 دلائل ہیں اگلی 2 آیتوں کے اندر، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان ہوں گے۔